وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلامين المخلصين الموحدين دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، ماہ ذی الحج کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے امتحانات میں گزری ہے۔ وہ امتحانات تین قسم کے تھے۔ ان میں سے ایک قسم تھی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان فکر و نظر کا، اور دوسرے امتحانات کی قسم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عزم اور ارادے اور استقامت کا امتحان لیا، اور تیسری قسم تھی کہ جس میں یقین کا امتحان ہوا، جسے عام فام الفاظ میں کہا جاتا ہے ایمان و یقین کا امتحان۔ اور پھر ان تینوں امتحانات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ صرف کامیاب نہیں ہوئے بلکہ اعلیٰ ترین نمبر لے کے پہلا نمبر حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے کامیابی بھی حاصل فرمائی، اور پھر کامیابی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انعامات سے بھی نوازا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان فکر و نظر کا ہوا، ان کی سوچ کا امتحان۔ ابھی بچپن میں ہے ابراہیم علیہ السلام،
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی انوکھا اور عجیب قسم کا امتحان لیا، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو سمجھے بھی ہیں اور قوم والوں کو سمجھایا بھی ہے۔ قرآن کا انداز دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ سورۃ الانعام اور آیت کا نمبر 76 اور 77 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، یہ میں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھلا دیے ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان سے اپنی قدرت کے کرشمے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے کرشمے دکھا دیے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ یقین کامل حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے انہیں یہ کمالات سے نواز دیا۔ فرمایا اب کمال دیکھیے گا اور امتحان بھی دیکھیے گا۔ فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے جیسے ہی رات ہوئی ستارہ سامنے آیا، آسمان پہ ستارے نمودار ہوئے۔ قوم والوں کو کیا دیکھتے ہیں کہ قوم والوں نے ان ستاروں کی عبادت کو شروع کر دیا۔ فرمایا رہا کوكبا، ستارے کو دیکھا اور پھر قوم والوں کی حالت کو دیکھا، کہتے ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں فرمایا ھذا ربی، جس میں کہا جاتا ہے استفہام انکاری، یعنی سوال بھی کرنا اور سوال کے اندر اس چیز کا انکار بھی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا یہ میرا رب ہے کہ جس کی تم عبادت شروع کیے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی قوم صرف بتوں کی پجاری نہیں تھی بلکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے، فرمایا کواکب پرست بھی تھے، ستاروں کی تاثیر کو ماننے والے تھے اور ستاروں کے اثر کو اپنی قسمت کے اندر ماننا یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں بھی یہ مانا جاتا ہے، لوگوں نے جناب مختلف قسم کے، کوئی بچہ پیدا ہونا تو جاتے ہیں یہ بڑے بڑے درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس، جی ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئے، نام کیا رکھنا چاہیے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حساب کرتے ہیں، یہ مثلاً ہے ذی الحج کا مہینہ، تو ذی الحج کے مہینے کے اندر جی فلاں فلاں ستارہ گردش میں ہوتا ہے اور فلاں ستارہ گردش میں نہیں ہوتا، تو جو گردش میں نہیں ہوتا اس ستارہ مثلاً وہ زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، تو اس کے حساب سے آپ اس طرح کریں کہ ایسا نام رکھیں کہ جو میم سے شروع ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ رکھنا، مگر نہ بچے کی قسمت خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں استاد جی ایسا نام بتائیں جو میم سے شروع ہو،
اس کے علاوہ ہم نے نہیں رکھنا، مگر نہ ہمارے بیٹے یا بیٹے کی مقدر اور نصیب خراب ہو جائیں گے۔ جی تو یہ ستاروں کے اندر اثر ماننا اور ستاروں کا اپنی زندگی کے اندر تاثیر ماننا، میرے پیارے پیغمبر نے ہی تو فرمایا نا، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی عراف کے پاس جاتا ہے، من عطا عرافن، کسی عراف کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس، نجومی فرمایا جو علم نجوم کے ذریعہ سے خبریں دے رہا ہے غیب کی، تیرے مقدر نصیب میں یہ بات ہوگی، تیرے حالات یہ ہوگے، آئندہ تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ اور میں من عطا عرافن، جو آدمی کسی نجومی کے پاس گیا، اسے جا کے ہاتھ دکھایا ہے اور دکھانے کے بعد اس نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نجومی کے پاس جانے والا اور اس کی بات کو تصدیق کرنے والا انسان، وہ انسان اس نے انکار کر دیا اس بات کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ للہ غیب السماوات والارض، اور دنیا کائنات کے لوگوں، زمین و آسمان کے غیب کا علم جاننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ غیب کی خبر دے رہا ہے اور یہ غیب کی خبر سن کے اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو گویا اس نے قرآن کا انکار کر دیا اور اس انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، ہماری نوجوان نسل اکثر جناب غلط کاریوں میں پڑ گئی اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور پھر یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نجومی مل جائے، کوئی ایسا پیر مل جائے جو جناب پھر یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ آگے چھوٹا سا وہ بریف کیس سے بنا کے اس کے اندر مختلف قسم کے وہ نگینے رکھے ہوتے ہیں، جی یہ فلانا نگین ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے، اور پھر نام پوچھتے ہیں، پھر سارے جو فراڈ ہوتے ہیں کہتے جی تیرے نام کے ساتھ فلانا جو ہے نا یہ ستارہ مل رہا ہے، اور اس ستارے کے ساتھ یہ جو نگ ہے اور نگین ہے اور فیروز ہے اور فلانا ہے یہ مل رہا ہے، اس کو لے جا، یہ پہن کے رکھ۔ اول تو کہتے کیا جی یہ لے جا، اس سے پہلے دودھ میں بھگو کے رکھنا، 7 دن بھگو کے رکھنا، اور اس کے بعد پھر یہ پہننا، بادشاہ محبوب تیرے قدموں میں آ جائے گا۔ نوجوان کیا ہے جناب، پیسے بھی دے آیا اور ساتھ میں ایمان بھی دے کے آ گیا، ایمان سے بھی خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی کواکب پرست تھی، جی علم نجوم کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف اتنا سیکھنا جائز ہے کہ جس کے سیکھنے سے آپ کو نماز کے اوقات کا پتہ چلے، دن اور رات کی نماز کے اوقات کا اور راستوں کا صرف پتہ چل جائے، فرمایا اس سے زیادہ علم نجوم سیکھنا ناجائز اور حرام قرار دی جاتی ہے، ادھر جانے نہیں ہے، بس بات ہی۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی عبادت کر رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے، سوال کر رہے، ہاذا ربی، اے میری قوم کیا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ اور میں فلما افلا قال لا احب العافلین، تھوڑا وقت گزرا اور میں وہ ستارہ ٹوٹ گیا، ستارہ غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو ڈوب جائے مطلب اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے وہ کبھی ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، جو اپنا وجود بھی برقرار نہ رکھ سکا، جو اپنے آپ کے اپنے وجود پر بھی اس کی قدرت نہیں ہے، بھلا وہ کیسے ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ اور میں فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد چاند طلوع ہوا ہے، بڑا چمکتا دمکتا ہوا، بڑی پیاری پیاری روشنی کے ساتھ قوم والوں نے اس کی عبادت کو شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی انداز فرمایا، ھذا ربی، کیا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ اور میں فلما افلا، جب وہ
چاند بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اور میں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ کی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ تیسرے نمبر پہ فلما رأى الشمس بازغة، فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوا ہے اور پہلے دونوں چیزوں سے اس کی روشنی زیادہ ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا ہاں اب یہ رب ہونے کے قابل ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے دونوں سے جسامت میں بڑا ہے۔ لیکن فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم انی بریء مما تشرکون، اور میں جن کو تم اپنے رب کا شریک ٹھہرا رہے ہو، میں ابراہیم کا ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب انداز دیکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کا، اور میں پہلے ستارہ آیا تو اس کے بارے میں فرمایا لا احب الافلین، فرمایا جو ڈوب جائے ابراہیم اس کو خدا نہیں مانتا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب چاند سامنے آیا وہ ستارے سے جسامت میں بڑا تھا تو الفاظ بھی اسی طرح سخت بیان فرمائے، اور میں اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ اور جب سورج کی باری آئی فرمایا وہ ان دونوں سے بڑا تھا، الفاظ بھی اسی طرح سخت بیان فرمائے ہیں، فرمایا انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو میرا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ قوم والے کہتے ابراہیم نہ تو ستارے کو مانتا ہے، نہ چاند کو، نہ سورج کو، پھر بتا تو صحیح نا تو مانتا کسے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور میں میری قوم والو اگر میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ میں کسے ماننے والا ہوں، اور میں اس ذات کو ماننے والا ہوں جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفہ میں نے اس کی طرف توجہ کی ہے اس حال میں کہ ساری کائنات سے تعلق کو توڑنے والا ہوں، اپنے رب سے جوڑنے والا ہوں۔ ہمارے آگے جھگڑا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے، کہتے اپنا وجود دیکھ اور اپنی باتیں دیکھ، دیکھنے میں تو چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن باتیں اپنے سے اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سارے مخالف ہو جائیں گے، مکہ کا بادشاہ وہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اس کا سامنا کیسے کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ قوم والے جو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی جھگڑا کرنے کا قرآن بنا دیا اور آنے والے لوگوں کو سبق دے دیا۔ دنیا والوں دیکھو میرا جو ماننے والا ہے وہ جو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا ہے، ساری کائنات سے توڑنے والا ہے، اور میں اس کے ساتھ وہ جو مشرکین کا مکالمہ اور جھگڑا ہے میں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے میں نے اس کو محفوظ بھی کیا، پھر قرآن بنا کے اپنے پیارے محبوب کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ فرمایا وحاجہ قوم نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فرمایا تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، اور قوم والوں کچھ شرم حیا کرو، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اسی رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، میں ابراہیم
ڈرتا ہوں اور میں تم شرک کرتے ہوئے رب سے نہیں ڈرتے، بھلا میں توحید کو مانتے ہوئے تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ یہ بنے بڑا جن کو تم شریک کر رہے ہو نا رب کا، میں ابراہیم ان سے نہیں ڈرتا، میرے دل میں ان کا کوئی خوف نہیں ہے، جاؤ ان سب کو اکٹھا کر لو، جو کر دے کر لو، میں ابراہیم علیہ السلام۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، ایک ہوتے ہیں دلائل سے بات کو سمجھا دینا، آگے جو پڑھے لکھے لوگ عقل والے ہیں سمجھ جاتے ہیں، پر میں پہلی چیز ہوتی ہے دلائل سے بات کو سمجھانا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں دلیل دی جا رہی ہے حقیقت کے اندر اس کی کمزوری کو ظاہر کر دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دونوں طریقے اپنائے ہیں، اور میں پہلا طریقہ جن کی قوم عبادت کر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے، اور میں تم غلط کر رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ ساری کائنات کو پیدا بھی کرنے والا ہے، اور ساتھ میں پیدا کرنے کے بعد انہیں پالنے والا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب اس سے بھی بڑا امتحان استقامت کا، پہلے فکر و نظر کا، سوچ کا امتحان، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل نے قوم کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، وَلَا أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، جن کو تم رب کا شریک کر رہے ہو مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے، میں تو صرف اپنے رب کو ماننے والا ہوں۔ اب اس سے بھی بڑا استقامت اور جناب نظریے کے اندر کس قدر مضبوط ہے پیارا خلیل، وہ امتحان شروع ہونے لگا ہے، اور وہ امتحان بھی کیسے شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور میں جانتا تھا نا اپنے ابراہیم کو کہ اس نے آگے چل کے کتنا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا کام کرنا ہے، اس نے کتنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری اور دوستی کے اندر وفا کرنی ہے، اور میں اس لیے آتینا، میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی رشدہ ہدایت سے مالا مال فرما دیا۔ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کے اندر بچپن سے ہی ہدایت کے دین جلا دیے۔ اب والد کو سمجھایا، والد نے نہیں مانا، کہا گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکم، ابا جی سنبھال اپنا گھر۔ ابراہیم یہ جا رہا ہے، اب دوسرا تیسرا بڑا امتحان استقامت کا، سامنے قوم ہے اور قوم کے اندر یہ والد بھی آ کے ملا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم سے وہی سوال فرمایا جو کہ اپنے والد سے سوال کیا تھا، فرمایا ماں هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ فرمایا میری قوم والوں بشمول میرے والد محترم کے تم سارے مجھے جواب دو نا، ما هذه التماثيل، جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، جن کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہو، بتاؤ نا ان کی حقیقت کیا ہے؟ انتم لہا عاکفون، کہ جن پہ آ کے تم اعتکاف بھی بیٹھتے ہو، آ کے ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کام کرنے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اب کیا جواب ملتا ہے؟ کہتے وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ اے ابراہیم ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ کس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی جواب تھا۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب سوال کیا بتاؤ نا کیوں عبادت کرتے ہو ان کی،
360 تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار خدا ہیں، پر میں کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ مشرکین مکہ بھی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل تو کوئی نہیں، بس اتنی بات ہے، ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے آبا و اجداد یہی کام کرتے تھے، سو ہم بھی وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے، جب دلائل سے بات سامنے آ جائے نا، پھر آبا و اجداد کو اگر وہ غلط تھے یا صحیح تھے، ان کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہیں نا، تو فرعون کو جب دعوت توحید دی، سمجھایا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، تو رب نہیں ہے، رب وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، تو اس نے تمام درباریوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ کیوں وہ سوال میں بتاتا ہوں، اور وہ سوال اس لیے کیا کہ سوال اتنا بھیانک اور خطرناک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سوال کا جواب دیں گے نا، تو یہ جو درباریوں میں سے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی فیور کر رہے ہیں، اس کا جواب سن کے یہ سارے کے سارے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا چلو ہمیں تو یہ بات تو پہنچا رہا ہے کہ ہم غلطی میں ہیں اور ٹھیک ہو جائیں، بتا ذرا جو پہلے ہمارے آبا و اجداد گزر گئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قربان جب موسیٰ علیہ السلام کی عقل و دانشوری پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی دانش مندی عطا فرمائی ہے، اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں سب سے بڑا عقل مند بنا کر مبعوث فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، اے فرعون ان سارے آبا و اجداد کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ جانے اور میرا رب جانے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، جو میرے سامنے ہے میں انہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں سمجھانا یہ میرا فرض ہے، اس لیے اور میں جو پہلے گزر چکے سو گزر چکے، ان تک بات پہنچی یا نہ پہنچی، یا پہنچی تو انہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا، یہ تو ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آج تیرے پاس حق بات پہنچ گئی اور رب کا قرآن دلائل سے تجھے سمجھا رہا ہے آ گیا، اب پہلے لوگوں کو دلیل بنا کے کہ اگر یہ سچ ہوتا تو انہوں نے کیوں نہ کیا، اگر یہ ٹھیک ہوتا تو میرے دادا نے کیوں نہ کیا، میرے والد نے کیوں نہ کیا، او میرا بھائی یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے انکار کرنے کی۔ اگر انکار کرنا ہے تو قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسی دلیل لے گیا، پھر تو اس کا انکار بھی بنے۔ جب قرآن دنیا میں ہے ہی ایک، قرآن جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے، قرآن جیسی کتاب اللہ نے اور نازل بھی نہیں کرنی، اب قیامت تک کسی نہیں چلنا ہے، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی بات یقینی اور اٹل ہے، قرآن کے دلائل کے سامنے کسی کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، اور میں اس کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں۔ کون کرتے آئے؟ آبا و اجداد کرتے آئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے گا، اور یہ جو جواب ہے نا، یقین جانے یہ ابراہیم علیہ السلام ہی دے سکتا تھا، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جواب دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ کام کیا، اگر بات اسی طرح ہے تو پھر سنیے گا، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر تم بھی تمہارے آبا و اجداد بھی سارے کے سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ جی رب کو چھوڑا ہے نا، اور رب کو چھوڑ کے کسی کے سامنے بھی گئے جناب، تو پھر فرمایا وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ ہو نہیں سکتا، یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کہتی ہے ابراہیم اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم ذرا یہ بتا کہ تو مذاق تو نہیں کر رہا، یہ جو باتیں کر رہا ہے نا کہ یہ خدا تمہارے کچھ نہیں کر سکتے، ابراہیم کہ تو مذاق تو نہیں کر رہا، یہ سچی بات کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عقل کے اندر بھلا رب کے پیغام کے معاملے میں کیا مذاق، رب کے معاملے میں کوئی بھی مذاق نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اس رب کی بات کر رہا ہوں، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ جس رب نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اب یہ دلائل ہو گئے، دلائل سے سمجھ جائیں، لیکن سمجھنے کے لیے قوم والے تیار نہ ہوئے۔ اب دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام نے ان خداؤں کی عاجزی اور کمزوری کو ظاہر کرنا تھا۔ فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، فرمایا اب میری دوسری باری ہے دوسرے طریقے اور دوسری چیز کی، فرمایا ذرا ان خداؤں سے ادھر ادھر ہو تو صحیح، دیکھو نا میں ان خداؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ قوم والے سارے کے سارے سالانہ میلہ لگتا ہے اور اپنے خداؤں کا عرس مناتے ہیں سالانہ، اور میں قوم والے سارے اس طرف چلے گئے اور ان خداؤں کے سامنے اچھے اچھے کھانے بنا کے بہترین اور اعلیٰ قسم کی ڈشز تیار کر کے رکھ کے گئے کہ خداؤں کے سامنے پڑے ہیں، ان میں برکت آئے گی، بڑے جناب متبرک ہوں گے، ہم وہ عرس اور میلہ گزار کے آگے یہ برکت والا کھانا ان کا آگے کھائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم چلی گئی جناب میلے پہ اور عرس پہ۔ جی کیا سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ کافر، وہ کیا کرتے تھے اپنے خداؤں کا سالانہ میلہ لگاتے تھے اور عرس لگاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان میلوں اور عرسوں کے اندر شرکت نہیں۔ سورۃ الفرقان 18واں پارہ اور سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وہ جو میرے خاص بندے ہیں ان کی صفات کیا ہیں، ایک صفت عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، فرمایا میرے خاص بندے وہ ہیں جو جھوٹ کی جگہ پہ کبھی بھی حاضر نہیں ہوتے۔ یہ تو لفظی معنی نا، آئیے گا اٹھائیے گا بخاری ثانی اور اس میں کتاب التفسیر، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے پیارے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا افقہ الامہ، میری امت کا سب سے بڑا فقیہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آج کچھ لوگ نا آپ پر اندیش پتہ کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود قد میں ذرا چھوٹے تھے، چھوٹا قد تھا، اتنا چھوٹا قد تھا کہ صحابہ کرام مزاح میں اٹھا کے ایسے دیوار پہ بٹھا دیتے، محبت تھی آپس میں، مزاح تھی، کبھی گودی میں اٹھا دیتے، لیکن علم کے اعتبار سے کتنے بڑے تھے۔ تو میں افقہ الامہ، میری امت میں سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی بھی فقہ ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کیا پتا تھا کہ پیغمبر کی نماز کیسی ہوتی ہے، وہ تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے، چھوٹے قد کے تھے، انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا کہ پیغمبر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی صحابی کو نظر نہیں آیا اور 15ویں صدی کے پورے ملا کو نظر آ گئے، جی صحابی کو نظر نہیں آئی ایک بات، اور ایک جھوٹے ملا کو نظر آ گئی۔ اب صحابی کی مانے یا آج کے دور کے ملا کی مانے؟ اللہ جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَمَا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خاص بندے وہ ہیں
جو ان محفلوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں جن محفلوں کے اندر اللہ کے توحید والے مسئلے کے خلاف بکواس کیے جا رہے ہو، لوگ توحید کو چھوڑ کے شرک کا پیغام دے رہے ہو، سنت کو چھوڑ کے بدعت کو عام کر رہے ہو، اور میں اللہ کے خاص بندے ان محافل میں شریک ہی نہیں ہوتے جی، ان محافل میں شریک ہی نہیں ہوتے جی، تو پھر کہاں گئے وہ میرے نوجوان، میرے پیارے پیارے چھوٹے بڑے بھائی میرے جو آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں استاد جی صرف یہ دسو انہوں نے کم دیکھنا جائز ہے، ایسا دیکھ سکتے ہیں بس تماشی کا دیکھنا میں ہیں اور کیا کرنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس جگہ پہ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، توحید کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو محفلوں میں جانا بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ آ جائے گا۔ ہاں تو عرض میں کیا کر رہا تھا، بات کہاں چھوڑی تھی؟ شاباش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کافر قوم، اپنے خداؤں کی کیا مناتے تھے؟ میلے عرس لگاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں شرکت نہیں فرمائی، قوم والے وہاں چلے گئے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے ان کے جھوٹے خداؤں کے پاس اور ان کی جا کے مرمت شروع کر دی ہے۔ فرمایا کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ فرمایا وہاں جا کے کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لے کے کی جناب مرمت شروع کی ہے۔ فرمایا فجعلہم جزازا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، فرمایا سب کو مارا، سب کو جناب ٹکڑے کیے، لیکن اللہ کبیر اللہم، فرمایا جو سب سے بڑا ان کا خدا تھا اس کو کچھ بھی نہ کہا، اور وہ جو کلہاڑا ہے اس خدا کے کندھے پہ لٹکا کے چلے گئے کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون، اصل بات جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانی تھی، فرمایا وہ اس جگہ پہ آ کے ان کو سمجھ آئے گی۔ قوم والے واپس آئے، جیسے ہی آئے نا آ کے دیکھا اپنے خداؤں کا حال، کہتے من فعل ھذا بآلہتنا، او یار ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کس نے کر دیا؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ حال کس نے کر دیا؟ عقل اتنا نہیں ہے، اتنا عقل نہیں ہے، یہ ہے ہمارے خدا اور انہوں نے لتا بھائیاں ٹوٹیاں پہ، اتنی عقل نہیں ہے جو خدا اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکے، بھلا وہ اتنی بڑی کائنات کو کیسے سنبھال سکے؟ جو اپنی آپ کی حفاظت نہیں کر سکے وہ ہماری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنی جگہوں پہ سنتے ہیں آپ، جنہیں ابھی آگے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہلاک آ رہے ہیں، جون جولائی اگست کے اندر دریاؤں کے اندر سیلاب آتے ہیں، کتنی جگہ پہ سنتے ہیں فلاں جگہ پہ حضرت صاحب سے اس کا مزاج جناب پانی ضرور گئے، پانی میں بہ گئے، پھر وہ جناب ساری چیزوں کو پکڑ کے لائے، پھر آگے مزاج بنائے۔ اتنی عقل نہیں ہے جو اپنی قبر کو نہیں سنبھال سکا، بھلا وہ تمہیں کیا سنبھالے؟ جو اپنے وجود کو نہ سنبھال سکا بھلا وہ تمہیں کیا سنبھالے؟ آگے کو ہمارے کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے چنگا نہیں کیتا، انہ لمن الظالمین، اس نے اچھا نہیں کیا، بڑا ظلم کر کے ہیں جناب۔ اب آپس میں قوم والے کہتے ہیں یار اندازہ لگاؤ کون ہے یہ کرنے والا؟ کہتے ہیں سمعنا فتن، او یار ایک نوجوان ہے جس کی زبان سے ہم سنتے رہتے تھے، جو ہمیشہ ہمارے خداؤں کے بارے میں ہم انہیں برا بھلا کہتا رہتا، ہمیشہ ان خداؤں کے بارے میں ہمارے سامنے ہر وقت ان کو غلط کہتا رہتا ہے۔ سمعنا فتن، کیا لفظ ہے؟ سمعنا فتن، فتن کہتے ہیں نوجوان، سمعنا فتن، وہ ایک نوجوان جس کے بارے میں، جس کی زبان سے ہم ہر وقت اپنے خداؤں کے بارے میں اچھی بات نہیں سنتے تھے۔ یہ فتان کا جو لفظ ہے نا، فتان نوجوان، جی اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اس لیے کہ عبادت ساری ہے ہی جوانی کی، نیکیاں ساری کس وقت کی ہیں؟ جوانی، اس لیے کہ جوانی میں انسان ہر کام کر سکتا ہے،
ہر کام کر سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے، ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ نوجوان ہونا ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا تھا۔ جوانی بھی ہے، سارے گناہ کر بھی سکتا ہے، سارے ذرائع اور سورسز بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی صرف اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، سارے ذرائع ہونے کے باوجود ان کے قریب نہیں جاتا۔ فرمایا فتن ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جی، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی جوانی تو دور ہی ہے گناہ کرنے کا، مزے لینے کا نام ہے جوانی، کہ یہی 2-4 دن ہے جوانی کے، خوب مزے اڑاؤ اور خوب جی بھر کے گناہ کرو تاکہ جوانی کے اندر کوئی کسر باقی نہ رہ جائے گناہ کرو۔ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ جوانی یہ ہے ہی زمانہ گناہوں کا، اور بڑھاپے میں جائیں گے اور توبہ کر لیں گے اور جناب اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور پھر حاجی غازی نمازی بن جائیں گے۔ اور بھائی کس نے یہ بات لکھوائی ہے کہ کون بڑھاپے تک پہنچے گا؟ یہاں میں نے اور آپ سب لوگوں نے کتنے جناب ایسے جوانوں کے جنازے بوڑھوں کے کندھوں پہ دیکھے۔ جی والد بوڑھا رہ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے جوانی کو میرے نوجوانوں غنیمت سمجھو اور اس جوانی کو برے کاموں سے بچا کے اپنے لیے قیمتی بنا لو۔ جی سمینا فتن وہ ایک نوجوان ہے جس کی زبان سے ہم ہر وقت اپنے خداؤں کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، کہتے فاتو بھی علی اعین الناس، چلو سارے مل کے اس نوجوان کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اور کیوں لاتے ہیں؟ اگر اس نے ایسا کیا ہوگا تو اتنی بڑی سزا دینی ہے اور اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس قسم کا کام کرنے کی جسارت نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم والے پکڑ کے لے آئے، کہتے انت فعلت، اے ابراہیم کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اور یار چھوڑو، جو بھی کر گیا سو کر گیا، آپ کو ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سامنے تمہارا بڑا خدا بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو نا کہ کون ان کے ساتھ یہ حال کر گیا ہے۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بات سمجھانا چاہتے تھے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پھر پوچھ لو نا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے نظریں جھکائی اور اپنے دلوں کی طرف دیکھا اور ضمیر کے اندر جناب یہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں ابراہیم کی جو بات ہے حقیقت تو ہے انتم الظالمون، یہ بول نہیں سکتے، ہم خود ظلم کرنے والے ہیں اپنے ساتھ۔ فرمایا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، وہ دل میں بات کر کے لیکن زبان میں شکست تسلیم نہیں کرنے۔ آگے کہتے ابراہیم یار تینوں پتہ ہے تو اتر نہیں سکتے، پتہ تو ہے تمہیں یہ بات نہیں کر سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، اور میں قوم والو پھر بھلا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جو اپنی جان کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور آنے والا ان کا یہ حال کر گیا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اگر تم یہ سب جان کر بھی کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ ساری چیزیں جان کر بھی اگر تم عبادت کر رہے ہو تو اف لکم، پھر تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اب قوم والوں نے جب یہ سنا نا، ان کے دل میں تو یہ بات تھی
کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لوگوں کے سامنے شرمندہ کریں گے، سزا دیں گے، یہ معافی مانگے گا، لوگ جناب کیا کریں گے کہ جی آئندہ کوئی بھی ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسا کام نہیں کرے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے ایسی بات فرمائی کہ وہ لاجواب ہو گئے اور زیادہ جناب لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ ہوئے۔ اب آپس میں کیا کہتے ہیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، چلو سارے مل کے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ خداؤں کی مدد کرو۔ جس ہے خدا اور ساری قوم مل کے اپنے خداؤں کی کیا کر رہی ہے؟ مدد کر رہی ہے۔ وہ اکثر میں جملہ بولتا ہوں، رب رسے مت کھسے، رب کی ناراضگی آ جائے نا محترم تو انسان کا کر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور مفلوج تو اگر ہو گیا نا ان لوگوں کا جو اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کر کے آئے، اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ جب غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی نہیں کفن پہنا رہے ہیں تو اس وقت بھی نہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی نہیں ہے، اور قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی نہیں ہے، اور جب قبر میں دفن کر کے اوپر جناب مٹی ڈال کے آ گئے، اب کہتے ہیں ہوں جینا بھی پیے تو سننا بھی پیے، عقل کی بات ہے۔ عقل تو کچھ عقل سے انسان سوچ لیتا جی میری آنکھوں کے سامنے یہ ہاتھ کا پردہ آ گیا، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، صرف ہاتھ کا پردہ میں نہیں دیکھ سکتا، اور یار کیوں مردہ قبر کے اندر دفن ہو گیا، منو مٹی کے پردے آ گئے، اور بتا تو صحیح وہ کیسے آنے والے کو دیکھ سکتے ہیں؟ عقل کی بات ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فرمایا عقل سے ہی سوچ لو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر بنانے میں کبھی ڈھلائی ہو رہی ہے، جناب اس کو آگ میں گرم کیا جا رہا ہے اور اپنے خداؤں کی ڈھلائیاں کی جا رہی ہیں جو اپنے وجود کو بنانے میں تمہارے محتاج ہیں۔ بھلا وہ تمہارے حاجت روا کیسے بن گئے، بھلا وہ تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ فرمایا اب جی آپس کے اندر ان کی بات ہوئی، خداؤں کی مدد کیجئے، مدد بھی کیسے کرنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے۔ اب جلانے کے لیے اب نمرود بھی سامنے آ گیا، نمرود بھی ابراہیم علیہ السلام کا دشمن، وہ جو سامنے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے اسے بالکل لاجواب کیا ہے۔ آگے حاضر کہتے ابراہیم یار کم از کم اس نمرود کا تو لحاظ کر لے، اس کے پاس تو میری سرکاری نوکری ہے۔ کیا نوکری ہے؟ سرکاری نوکری ہے، میں خدا بنا کے دیتا ہوں نمرود کو، ساری قوم کے لیے خدا بناتا ہوں، مجھے سرکاری جناب معاوضہ ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ابا جی معاوضے جانے سے تو جان، میری زبان سے حق کبھی چھپ نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ نمرود بھی آ گیا اور اس نے آ کر اپنی فوج کو سرحدوں سے بلا کر لگا دیا اس کام پہ کہ آؤ اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جائے۔ آگ کو تیار کیا گیا، 40 دن لگائے آگ جلانے کے اندر، اتنا بڑا چیخا آگ کا تیار کیا کہ 3 میل آسمانوں کی بلندیوں پر بھی اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تو وہ بھسم ہو کر جل کر آگ میں جل جاتا۔ اور دیکھیے گا یہ اتنی بڑی آگ، اور آگ میں جلایا کسے جا رہا ہے؟ صرف ایک آدمی کو، صرف ایک آدمی کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی جا رہی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا ہے، بات کو مختصر کریں کہ آگ میں ڈالا جائے، اور پکڑنے سے پہلے، آگ میں ڈالنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے، بے لباس کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کائنات نے حاضر ہونا ہے، سب سے پہلے جنت کا لباس جسے پہنایا جائے گا وہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے بے لباس بھی ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا۔ جی بے لباس کر کے پھر گھوڑے میں بٹھا کے
کہ پیچھے سے جھولا دیں گے اور رسیاں کاٹ دیں گے، آگ میں جا گریں گے۔ جب یہ سارا منظر تیار ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے پردے ہٹا کے اور اپنے فرشتوں کو منظر دکھایا، دیکھو میرے فرشتوں، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ، اتنا قیمتی آدمی تیرا خلیل ہے اور تو اسے آگ میں جلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کچھ تو اس کا ذرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل اگر اتنی زیادہ ہمدردی آ رہی ہے تو چلا جا کے بات کر لے، پتہ چل جائے گا۔ حضرت جبرائیل آئے، آپ ابراہیم علیہ السلام کو ہلایا، آنکھیں بند کر کے بیٹھے، شرم و حیا ہے کہ بے لباس ہوا تو میری نظر میری اپنی شرم گاہ پہ بھی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے پھوڑا ہلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، کہتے من انت، کون ہے؟ کہتے ابراہیم جبرائیل اللہ کا حاجت، کوئی ضرورت ہے تو بتا، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے جبرائیل بڑے غلط ٹائم پہ آیا ہے، اپنے رب سے تعلق کا جو اس وقت مزہ آ رہا تھا تو نے آ کے وہ مزے توڑ دیا ہے۔ ابھی تو ماننے کا مزہ آ رہا تھا اس بن دیکھے رب کو، ہاں کس لیے آئے؟ کہتے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے آپ آئے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہتے آپ آئے ہو۔ کہتے پھر جس راستے آیا اسی راستے چلا جا، اگر وہ رب میری جان لے کے راضی ہونا چاہتا ہے تو پھر یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان لے کے راضی ہوتا ہے تو مجھے سودا مہنگا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ابراہیم نے میری ذات پہ یقین رکھا اور ان مشکلات میں استقامت کا مظاہرہ کیا، میں نے بھی ابراہیم سے بات نہ کی، میں نے بھی ڈائریکٹ اس آگ کو ندا دی اور پکارا کہ جس کے ساتھ آج تک کسی نے بات نہ کی۔ فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ خیال کرنا میرا آ رہا ہے خلیل تیرے اندر، اس کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، سلام اور میں اس پر سلامتی والی ہو جانا۔ اور مفسرین کرام نے دوسرا معنی فرمایا اور میں ٹھنڈی بھی ہو جا اور میرا ابراہیم آئے تو اسے میرے سلام بھی دے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ استقامت کا پہاڑ بنے، تو یہ دوسرا بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا، پہلے فکر و نظر کا، دوسرا یہ استقامت اور عزم اور ارادے کا، اور اس سے تیسرا بڑا امتحان ایمان اور یقین کا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ۔ لیکن اگلے جمعے پہ ہمارا جو ٹاپک اور موضوع ہوگا وہ قربانی کی قبولیت کی شرائط ہوگی، کیونکہ ہفتے والے دن قربانی ہے، انشاءاللہ قربانی کی قبولیت کی شرائط ہوگی، وہ 4 یا 6 جتنی ہوں گی انشاءاللہ میں اس پہ بحث کروں گا قرآن و حدیث کے دلائل سے، تو تمام حضرات ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو تیسرا امتحان ایمان اور یقین کا رہ گیا، یہ میں انشاءاللہ عید والے دن صبح کا جو بیان ہوگا اس پہ عرض کروں گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔